اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا حصہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی پڑھتا رہے تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ ذکر ہر حال میں ہر قسم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ زندگی، موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت انسان کا مونس و مددگار ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے خوشبودار اور سفید زمین میں سرخ رنگ کا یاقوت کا درخت لگایا جاتا ہے، جو شہد سے زیادہ شیرین، برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے، اور اس درخت کا پھل 70 پردوں کے اندر سے بھی نمایاں رہتا ہے۔ ایک روایت میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے درجات بلند نہ ہو، وہ تو ہر بلندی کو عبور کرتا ہوا چلا جائے گا، اور اس کے گناہ کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی، اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اسے گناہوں کی تعداد کے برابر نیکیاں ادا کر دی جائیں گی، اور وہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور کثرت سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تکبیر اور تحلیل سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔